कैलिफोर्निया के कुछ शहरों में बगैर ड्राइवर वाली कारें आम होती जा रही हैं, लेकिन जब खुद मुख्तार गाड़ियां ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी करती हैं तो पुलिस उन्हें टिकट नहीं दे सकी है। रियासत के महकमा मोटर व्हीकल्स DMV ने खुद मुख्तार गाड़ियों AVIS पर नए ज़वाबित का ऐलान किया है, जिसमें पुलिस के लिए गाड़ी के मैन्युफैक्चरर को बराह रास्त AV अदम तामील का नोट्स जारी करने का अमल भी शामिल है। जर्मनी के वजीर दिफा बोर्स पिस्टोरियस ने कहा है कि उनके मुल्क से 5000 फौजियों के इनखला का अमरीकी फैसला मुतवक्का था, क्योंकि नेटो फौजी इतिहाद का कहना है कि वो वाशिंगटन से वजाहत तलब कर रहा है। DPA न्यूज़ एजेंसी से बात करते हुए पिस्टोरियस ने इस बात पर भी जोर दिया कि यूरोप और ख़ास तौर पर जर्मनी में अमरीकी फौजियों की मौजूदगी हमारे मफाद में है और अमरीका के मफाद में। सामीन को नार्निया द मैजिशियंस नेफ्यू देखने के लिए मजीद चंद माह इंतजार करना पड़ेगा। रिलीज की तारीख थैंक्स गिविंग से 12 फरवरी 2027 तक पीछे धकेल दी गई है। बड़ी स्क्रीनों पर नार्निया को दोबारा लॉन्च करने और बारबी के बाद मुसन्निफ हिदायतकार ग्रेटा गेरविक की पहली फिल्म के तौर पर खिदमात अंजाम देने के अलावा द मैजिशियंस नेफ्यू भी फिल्म थिएटर्स के साथ नेटफ्लिक्स के ताल्लुकात के अगले मरहले की तरह नजर आती है, और ये ताखीर के साथ एक और भी बड़ा कदम बनता जा रहा है। वज़ीर आज़म ऑफिस PMO के मुताबिक हफ्ता को वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात की और उन्हें मुल्क में सिक्योरिटी की सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी। PMO के बयान के मुताबिक नकवी ने लाहौर में वज़ीर आज़म से मुलाकात की, जहां उन्होंने उन्हें मुल्क में सिक्योरिटी की सूरत हाल और इस सिलसिले में उठाए गए इक़दामात से आगाह किया। मैक्सिको की सिनालोवा रियासत के गवर्नर ने अमरीकी हुकाम की जानिब से मनशियात की स्मगलिंग के एक बड़े फर्द जुर्म में इल्ज़ाम आयद किए जाने के बाद आर्जी तौर पर इस्तीफ़ा दे दिया है, जिससे दोनों ममालिक के ताल्लुकात मज़ीद कशीदा हो गए हैं। जुमा के आखिर में पोस्ट किए गए एक मुख्तसर वीडियो बयान में रूबन रोचा मोया ने दोबारा किसी गलत काम की तरदीद की, लेकिन कहा कि वो अमरीकी इल्ज़ामात के खिलाफ अपना दिफा करने के लिए आर्जी रुख्सत ले रहे हैं। AI डिक्टेशन ऐप्स ने मुख्तसर वक्त में एक तवील सफ़र तय किया है। सालों से वो सस्त और गलत थे, जब तक कि आप किसी खास लहजे के साथ बात न करें और वाज़ेह तौर पर बयान न करें। बड़े लैंग्वेज मॉडल्स LM और स्पीच टू टेक्स्ट मॉडल्स में पेशरफ ने उसमें तब्दीली की है। ऐसे सिस्टम्स तैयार किए हैं जो मतन को दुरुस्त तरीके से फॉर्मेट करने के लिए डेवलपर्स ने से आवाज़ खुद दुरुस्त तरीके से समझ सकते हैं। डेवलपर्स ने फ्लर अल्फाज को खुद तकरीर को ज़्यादा दुरुस्त हटाने, ठोकरें ठीक करने और औकाफ को हैंडल करने के लिए खुसूसियात भी तैयार की हैं, मतन को आउटपट करना जिसमें बहुत कम तरामीम की ज़रूरत। OpenAI ने सैन फ्रांसिस्को में लाइव इवेंट का इनेकाद किया, जहां उसके OpenAI 5 ने डोटा 2 में 5 इंसानी खिलाड़ियों का सामना किया। OpenAI ने कहा कि निज़ाम खुद खेल के ज़रिए बेहतर होता है, हर रोज़ अपने खिलाफ 180 साल के गेम्स के बराबर मुकम्मल करता है। फैसलाबाद में खुसूसी अफराद में मुआविन आलात, व्हील चेयर्स, इलेक्ट्रिक बाइक्स और समात के आलात तकसीम किए गए। डिप्टी डायरेक्टर सोशल वेलफेयर आमना आलिम ने जुमा को यहाँ कहा कि पंजाब हुकूमत ने मुआविन आलात, व्हील चेयर्स, समात के आलात और बाइक्स फराहम की हैं, जो खुसूसी अफराद की फलाह बहबूद और समाजी तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाते हैं। बैरून मुल्क मिशनों की तरफ से जारी करदा सरकारी नोट्स के मुताबिक इस्लामाबाद में हेड क्वार्टर में तकनीकी मसाइल की वजह से तमाम पाकिस्तानी गैर मुल्की मिशनों में पासपोर्ट प्रोसेसिंग की खिदमात को अगले नोट्स तक मुअत्तल कर दिया गया है। नोटिस में कहा गया है कि तमाम गैर मुल्की मिशंस पर पासपोर्ट ऑपरेशन रोके जाएंगे। हुकाम का कहना है कि खिदमात की बहाली का ऐलान सरकारी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के जरिए किया जाएगा। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने हफ्ते के रोज़ अवाम को एहतियाती तदबीर इख्तियार करने का मशवरा दिया है, क्योंकि पाकिस्तान के महकमा मौसमियात PMD ने कहा है कि सूबे के वस्ती और बलाई इलाकों में कल अतवार तक हेट वेव की सूरत हाल बरकरार रहेगी। हेट वेव PMD ने कहा सूबे के बेशतर इलाकों में मौसम गर्म या इंतहाई गर्म और खुश्क रहने का इम्कान है। ताहम सूबे के वस्ती और बलाई इलाकों में कल तक हेट वेव की सूरत हाल बरकरार रहेगी। अमेरिका ने शिपिंग कंपनियों को खबरदार किया है कि अगर उन्होंने आबनाए हुर्मुज़ से महफूज गुजरने के लिए ईरान को अदायगी की तो उन्हें पाबंदियों का सामना करना पड़ सकता है। जमे को अमरीकी दफ्तर बराए गैर मुल्की असासाजात कंट्रोल ऑफ की जानिब से एक अलर्ट में खबरदार किया गया था कि अमरीकी अफराद और कंपनियों पर ईरानी हुकूमती इदारों को अदायगी करने पर पाबंदी आयद कर दी गई है, और गैर अमरीकी अफराद अगर अदायगी करते हैं तो वो पाबंदियों का शिकार हो सकते हैं।
20,000 سے زیادہ ریبلرز وسطی فرانس میں ایک فوجی مقام پر غیر قانونی طور پر بڑبڑانے کے لیے اکٹھے ہوئے۔ اس کے باوجود کہ قریب میں پھٹنے والے ہتھیاروں کے خطرات موجود تھے۔ سوشل میڈیا پر بورڈز تکنیول کے نام سے منعقد ہونے والی یہ تقریب ایک فوجی فائٹ رینج پر ہو رہی ہے، جسے حکام نے انتہائی خطرناک قرار دیا ہے۔ گزشتہ ہفتے 21 سالہ سابق اسرائیلی فوجی یمنو بنیامین زلکا کے قتل سمیت نوجوانوں کے بڑھتے ہوئے تشدد کی خبروں کے بعد کیمروں سے خطاب کرتے ہوئے اسرائیل کے قومی سلامتی کے وزیر اتمار بین گویر واضح تھے۔ نوجوانوں کے تشدد میں اضافے کو نشانہ بنانے کے لیے ایک قومی آپریشن کا اعلان کرتے ہوئے انہوں نے کہا، یہ مکمل جنگ ہوگی۔ ہم سڑکوں پر سیکورٹی بحال کریں گے اور والدین کو پرسکون کریں گے۔ جو بھی اسرائیلی شہریوں کو نقصان پہنچاتا ہے، اسے اسرائیلی پولیس کے سخت ہاتھ کا سامنا کرنا پڑے گا اور اس کی بھاری قیمت چکانی پڑے گی۔ پنجاب انوائرمنٹ پروٹیکشن ایجنسی پنجاب EPA نے راولپنڈی کو واحد استعمال شدہ پلاسٹک سے پاک پہلا ضلعی ہیڈ کوارٹر بنانے کے منصوبے کا اعلان کیا ہے، جس پر جون سے عمل درآمد شروع ہوگا۔ راولپنڈی میں ایک پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے ڈائریکٹر جنرل پنجاب EPA ڈاکٹر عمران حامد شیخ نے کہا کہ سنگل یوز پلاسٹک بیگز پر پابندی کے قوانین پہلے سے موجود ہیں اور ان پر عمل درآمد جاری ہے۔ خلاف ورزی کرنے والوں کے خلاف جرمانے، سیل اور دیگر قانونی کارروائی کی جا رہی ہے۔ AI سیکورٹی انسٹی ٹیوٹ کے ایک جائزے سے پتہ چلا ہے کہ اوپن AI کا GPT 5 سائبر سیکورٹی کی کارکردگی کی اسی سطح تک پہنچ گیا ہے اور بعض اوقات یہ اینتھروپک کے میتھوس پریویو ماڈل سے بھی آگے تھا۔ اینتھروپک نے پہلے میتھوس پریویو تک محدود رسائی حاصل کی تھی، سائبر سیکورٹی کے بلند خطرات کا حوالہ دیتے ہوئے، اور ریلیز کو صنعت کے اہم شراکت داروں تک محدود رکھا تھا۔ پاکستان کے محکمہ موسمیات PMD نے کراچی اور سندھ کے متعدد اضلاع کے لیے ہیٹ ویو الرٹ جاری کیا ہے، جس میں کہ ہفتے کے شروع میں انتہائی گرم اور خشک حالات کی وارننگ دی گئی ہے۔ محکمہ موسمیات کا کہنا ہے کہ کراچی میں ہفتہ کو درجہ حرارت 38 ڈگری سینٹی گریڈ اور اتوار کو 40 ڈگری سینٹی گریڈ تک پہنچ سکتا ہے۔ پیر کو پارا 41 ڈگری سینٹی گریڈ سے تجاوز کرنے کا امکان ہے، جبکہ زیادہ نمی کی وجہ سے درجہ حرارت 49 سے 50 ڈگری سینٹی گریڈ تک بڑھ سکتا ہے۔ اطالوی فارمولا 1 ڈرائیور الیکس زینورڈی، جو ایک حادثے میں دونوں ٹانگوں سے محروم ہونے کے بعد پیرا اولمپک چیمپئن بنے تھے، 59 سال کی عمر میں انتقال کر گئے۔ ان کے اہل خانہ نے ہفتے کے روز اعلان کیا۔ زینورڈی اپنے ملک کے سب سے پیارے اور معزز کھلاڑیوں میں سے ایک تھے، جنہیں اٹلی میں معذوری کے تصور کو تبدیل کرنے میں مدد کرنے کا سہرا دیا جاتا ہے۔ کہ روز وائٹ ہاؤس کے نامہ نگاروں کی ایسوسی ایشن کے عشائیہ کے قریب ایک سیکورٹی چوکی پر حملہ کرنے اور شارٹ گن سے فائرنگ کے الزام میں مشتبہ شخص نے ہلٹن میں حفاظتی اقدامات کا مذاق اڑایا، جس کی وجہ سے اسے ریاستہائے متحدہ کے صدر ڈونلڈ ٹی ٹرمپ کے قریب جانے کا موقع ملا۔ میں نے ہر موڑ پر سیکورٹی کیمرے، بگڑے ہوئے ہوٹل کے کمروں، ہر 10 فٹ پر مسلح ایجنٹوں وازوں سے باہر میٹل ڈیٹیکٹر کی توقع کی تھی۔ ہوٹل کے مہمان، جس کی شناخت قانون نافذ کرنے والے اداروں نے 31 سالہ کول ایلن کے طور پر کی ہے، نے حملے سے قبل ایک منشور میں کہا۔ انہوں نے مزید کہا، مجھے جو ملا وہ کچھ بھی نہیں ہے۔ ایک برطانوی خاتون، جس کو برطانیہ کی قومی صحت کی خدمت کے ذریعے مستقل طور پر پیدائش پر قابو پانے سے انکار کر دیا گیا تھا، اس بنیاد پر کہ اسے اس فیصلے پر پچھتاوا ہو سکتا ہے، اس نے 10 سال کی لڑائی کے بعد ملک کے صحت محتسب کے ساتھ اپنا کیس جیت لیا ہے۔ آکسفورڈ شائر سے تعلق رکھنے والی ماہر نفسیات لیسا پاسووا نے NHS پر نس بندی حاصل کرنے کی کوشش میں برسوں گزارے، جب اسی وقت اس کا صحت فراہم کرنے والا مردوں کے لیے نس بندی کے لیے فنڈز فراہم کرتا ہے۔ مالی کے حکام کا کہنا ہے کہ وہ ان فوجیوں سے تفتیش کر رہے ہیں جن کا شبہ ہے کہ وہ گزشتہ ہفتے ملک بھر میں فوجی اڈوں پر بیک وقت حملوں کی ایک لہر میں ملوث تھے، جس کا دعویٰ القاعدہ سے وابستہ اور علیحدگی پسندوں نے کیا تھا۔ دارالحکومت باماکو کے قریب ملٹری ٹربیونل کے ایک پروسیکیوٹر نے جمعے کو ایک بیان میں کہا کہ 5 مشتبہ افراد کی شناخت کر لی گئی ہے، جن میں 3 فعال ڈیوٹی کرنے والے فوجی ہے جو باماکو کے فوجی اڈے کے قریب لڑائی میں مارا گیا تھا۔ یورپ کو بوتل کیپ AI کے لیے جانا جانا چاہیے، نہ کہ بوتل کیپ میمز کے لیے۔ اس کے زبان میں گال کے نام کے ساتھ یہ پراگ میں قائم اسٹارٹ اپ ان ٹیموں میں سے ایک ہے، جس کے بارے میں VC کے خیال میں آپ کو معلوم ہونا چاہیے۔ ایسا نہیں ہے کہ یورپی اسٹارٹ اپ کبھی بھی شور نہیں کرتے، لویبل اور مسٹرال AI اس کا ثبوت ہے، لیکن اور بھی بہت سے ہیں
جن کے پاس سالانہ بار بار ہونے والی آمدنی میں ابھی تک 9 حصے نہیں ہیں اور اندرونی لوگ اب بھی بہت قریب سے ٹریک کر رہے ہیں۔ محکمہ صحت اور آبادی پنجاب نے صوبے بھر کی پبلک سیکٹر یونیورسٹیوں سے فارم دی طلبہ، گریجویٹ اور پوسٹ گریجویٹس کے لیے ڈائریکٹوریٹ آف ڈرگز کنٹرول کے تحت ایک انٹرنشپ پروگرام شروع کیا ہے۔ پروگرام اس کے لیے کھلا ہے۔ اینکر نے اپنا پہلا اندرون خانہ ای چپ پلیٹ فارم متعارف کرایا ہے جسے TUS کہا جاتا ہے۔ نئی چپ 21 مئی کو نیو یارک شہر میں کمپنی کے لانچ ایونٹ کے دوران اپنا باضابطہ آغاز کرنے والی ہے۔ یہ اعلان اپنی مرضی کے مطابق سلیکون کی ترقی میں اینکر کے داخلے کو نشان زد کرتا ہے۔ ابتدائی توجہ کمپیکٹ پروڈکٹس جیسے وائرلیس ایئر بڈز پر ہے۔ متحدہ کے محکمہ دفاع نے جمعہ کو کہا کہ اس نے انویڈیا، مائکروسافٹ، امازون ویب سروس اور ریفلیکشن اے کے ساتھ معاہدوں پر دستخط کیے ہیں جو قانونی آپریشنل استعمال کے لیے کلاسیفائڈ ملٹری نیٹ ورکس پر ان کی اے ٹیکنالوجی اور ماڈلز کی تعیناتی کی اجازت دیتے ہیں۔ نئے معاہدے گوگل، اسپیس ایکس اور اوپن اے آئی کے ساتھ پہلے کے سودوں کی پیروی کرتے ہیں۔ پشاور وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی کی جانب سے ہفتے کے روز بلائے گئے قبائلی اجتماع میں فیصلہ کیا گیا کہ صوبے میں ڈرون حملوں پر وفاقی حکومت اور دیگر اسٹیک ہولڈر سے مذاکرات کے لیے ایک جرگہ تشکیل دیا جائے گا۔ گزشتہ چند دنوں میں CM آفریدی نے KP میں مسلسل ڈرون حملوں کی مذمت کی ہے، یہاں تک کہ اس طرح کے واقعات میں ضمانتی نقصان کو جرم قرار دینے کے لیے قانون سازی کرنے کا اشارہ بھی دیا ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے ہفتہ کو توانائی کے شعبے میں اصلاحات سے متعلق اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے متعلقہ حکام کو ہدایت کی کہ بجلی کے نرخوں میں استحکام کے لیے جامع حکمت عملی بنائی جائے۔ اجلاس کے دوران وزیر اعظم نے صنعتی اور گھریلو بجلی صارفین کو ریلیف فراہم کرنے کی ضرورت پر زور دیا اور متعلقہ حکام کو اس سلسلے میں ٹھوس اقدامات کرنے کی ہدایت کی۔ انہوں نے لائن لاسز کو کم کرنے کے لیے بجلی کی ترسیل کے نظام میں نمایاں بہتری لانے پر بھی زور دیا۔ انتظامیہ سے 500 میں 368 کا بیل آؤٹ حاصل کرنے میں ناکامی کے بعد اسپرٹ ایئر لائنز بطور کاروبار بند ہو رہی ہے۔ بجٹ ایئر لائن امریکی حکومت کے ساتھ ایک ریسکیو ڈیل کے بارے میں بات چیت کر رہی تھی جو پسوں سے بچا سکتی تھی۔ اسرائیل نے 2 ہفتے قبل اعلان کردہ جنگ بندی کی مزید خلاف ورزی کرتے ہوئے جنوبی لبنان میں متعدد حملے کیے ہیں جس میں کم از کم 10 افراد ہلاک ہو گئے ہیں۔ لبنان کی قومی خبر رساں ایجنسی NA نے ہفتے کے روز بتایا کہ ضلع نباتیہ کے قصبے شوکین پر اس حملے میں کم از کم 3 افراد ہلاک ہو گئے۔ سعودی عرب میں پاکستانی سفارتخانے کی طرف سے جاری کردہ ایک باضابطہ نوٹس کے مطابق اسلام آباد میں ہیڈ کوارٹر میں تکنیکی مسائل کی وجہ سے پاکستان کے غیر ملکی مشنوں میں پاسپورٹ پروسیسنگ کی خدمات کو اگلے نوٹس تک معطل کر دیا گیا ہے۔ سفارتخانے نے کہا کہ معطلی کا اطلاق تمام پاکستانی غیر ملکی مشنوں پر ہوتا ہے اور مزید کہا کہ خدمات کی بحالی کا اعلان سرکاری سوشل میڈیا پلیٹ فارمز کے ذریعے کیا جائے گا۔ حکومت پنجاب نے صوبے کے کچے کے علاقوں کے لیے 30 ارب روپے کے ترقیاتی پیکج کی نقاب کشائی کی ہے جس کا مقصد انفراسٹرکچر، سیکیورٹی اور سماجی و اقتصادی حالات کو بہتر بنانا ہے۔ پنجاب مریم نواز شریف نے کہا کہ یہ اقدام جرائم پیشہ عناصر کے خلاف کامیاب کارروائیوں کے بعد کیا گیا ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ خطہ اب بڑے پیمانے پر ترقی کے لیے تیار ہے۔